اور بھائی کون عمران خان, کوئی عمران خان کی سائڈ پہ اپنی عمر ویک تے حرکتاں ویک. دیر از نو پروفیشنل اینڈ پرسنل لائف. اس وقت بہت دھاڑے مار مار کے میں رویا. یہ متھ بھی آج ذرا میں کلیئر کر دوں. لیکن سوشل میڈیا بھی کنٹرول ہوتا ہے. پہلے دن ہی آپ کو جو ہے ایکشن مووی مل جائے, اور اگر مارنا ہوا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر لاش مل جائے گی. 17 سال کے بعد اس ملک کے بارے میں مجھے وہ باتیں پتہ ہیں جو میں آج تک میڈیا کے سامنے نہیں بول سکا. میں نے کہا یہ عمران خان کی پریس کانفرنس ہے, آپ یقین کریں اس نے مجھے ڈی وی پہ اٹھا کے وہاں پہ پھینک دی. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج ابرار, اور آج ہم پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے گیسٹ ہیں, وہ ایک بہت ہی سینئر پاکستانی جرنلسٹ ہیں. ہی از آلسو اے ٹی وی اینکر پرسن اینڈ اے پوڈ کاسٹر. وہ ایک اپنا شو ہوسٹ کر رہے ہیں ہم نیوز پہ, ہم دیکھیں کے نام سے, اینڈ ان کا ایک نیوز چینل بھی ہے. بہت سے لوگ انہیں یوٹیوب چینل پہ بھی فالو کرتے ہیں اور ٹی وی پہ بھی. تو ہم ان سے بات اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو سر. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو. آج میں کوشش کروں گی کہ لوگوں نے ویسے تو آپ کو اسکرین کے آگے ڈفرینٹ کرنٹ افیئرس اینڈ پولیٹیکل ریویوز دیتے ہوئے سنا ہے, تو آج میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ آپ منصور علی خان ہیں کون. سو آئی ول اسٹارٹ ود دا کوشچن کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور کیسے آپ کی ٹرانزیشن اسلام آباد اور لاہور میں ہوئی. میں لاہور کی جمپل ہے, ٹوٹل ٹھیٹ لاہوریا جسے کہتے ہیں. آئی ایم اے لاہوری, بورن اینڈ بریڈ اوور ہے, اور آئی لو دس سٹی. میں ویسے کراچی میں بھی رہا ہوں, اسلام آباد میں بھی رہا ہوں. 8 years ان کراچی اینڈ 1 year ان اسلام آباد. لیکن میں لنڈن چلا جاؤں یا باہر کسی بھی ملک میں چلا جاؤں, لاہور نہیں چھوڑا جاتا. اور اسکولنگ میری جو ہے وہ ایچسن کالج سے, اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, وہاں سے گریجویشن کی. اس کے بعد ماسٹرز کیا ایٹ دا ایج آف 40, کافی لیٹ جا کے. تو بس یہ چھوٹی سی لائف ہے. So what do you like about Lahore? آئی تھنک یہاں کے لوگوں کے وہ جسے کہتے ہیں نا زندہ دلانے لاہور, وہ چیز جو ہے نا وہ میرے اندر بھی ہے. لاہور ہے والی نہیں, یو ہیو ٹو سے اٹ کریکٹلی, لاہور ہے. آپ لاہور سے ہیں نا, اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں. یو ہیو ٹو یوز دیٹ ٹپیکل سلینگ, لاہور ہے. تو یا ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے جو زندہ دلانے لاہور ہے نا, جو کنیکشن ہوتا ہے, مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ کہ اگلے 5 منٹ میں کوئی بھی پروگرام بن سکتا ہے. مطلب یہ بھی پروگرام بن سکتا ہے کہ چلو جی گاڑی میں بیٹھ کے مری چلتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ایوری تھنگ از پاسبل. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لاہور سے زیادہ ٹرپس جاری ہوتی ہیں. اسلام آباد زیادہ قریب ہے, لیکن لاہور سے بہت لوگ پلان کر کے ٹرپس جاری ہوتی ہیں. یو نو دا فرسٹ تھنگ, جب میں اسلام آباد شفٹ ہوا تھا, دس از بیک ان 2017, تو مجھے سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ اس بات کی تھی بیکاز آئی ایم اے ہائیکر آلسو. میں پہاڑوں میں ٹریکنگ وغیرہ, آئی بین ٹو دا K2 بیس کیمپ آلسو. تو مجھے سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ یہ تھی کہ ناؤ آئی ایم نیئر ٹو دا ماؤنٹنس. تو میں تو جناب یہاں پہ میرے گروپ بنیں گے اور میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاؤں گا, لیکن مجھے وہاں جا کے پتہ لگا لوگوں کا زیادہ جو شغل ہے وہ بس وہ ٹریلس کی طرف ہی ہے, مرغلہ ہلس کی. بس یہاں تک چلے گئے, وہی ایک چیز ہے, یا پھر ویکینڈ پہ مری چلے گئے یا نتھیا گلی چلے گئے, دیٹس اٹ. تو لیکن اینی ویز لاہور کے اندر تو بڑا اس کا ٹرینڈ ہے, بہت لوگ. تو آپ کہاں جانا پسند کرتے ہیں when you are free, when you want to have your me time, escape place? You mean for the vacations یا ویسے generally? اچھا ویکیشنز کی I take a vacation after almost 3 to 4 months. Okay. ہاں, I regularly, this is مطلب religiously I follow this thing کہ جانا ہے, ہر صورت جانا ہے, چاہے وہ 4 دن کے لیے کیوں نہ ہو, جانا ضرور ہے, ہر صورت نکلنا ہے. تو ناردرن سائٹس پہ کون سی؟ میں نے پورا پاکستان دیکھا ہوا ہے. میں نے بٹ کوئی ایک جگہ آپ کو بہت پسند ہوگی؟ ہنزا. آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو اسپینڈ مائی ریٹائرمنٹ ایئرز ایٹ ہنزا. بڑے پیارے لوگ ہیں, بہت اچھے, ملنسار, پڑھے لکھے, کرائم ریٹ نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پہ, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, کھلا ذہن ہے. تو مجھے تو وہاں بہت پسند ہے. فیسلٹیز بھی ماشاء اللہ بہت بہتر ہو گئی ہیں پہلے سے. تو آئی تھنک آئی واز جسٹ اباؤٹ 6-7 years old جب میں پہلی دفعہ وہاں پہ گیا تھا. اینڈ اب میرے خیال میں کم از کم میں 15-20 دفعہ جا چکا ہوں. میں ایک گلی نکڑ کا مجھے پتا ہے ہنزا کے بارے میں. جو بھی ہنزا والی سائڈ پہ جاتا ہے نا, وہی کہتا ہے کہ ہنزا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جا کے نا آپ ہر چیز بھول جاتے ہیں. میں ابھی تک گئی نہیں ہوں, اس لیے میرا ایکسپیرینس سب کا, میرا اس سال کا پلان ہے کہ اس سال انشاءاللہ جاؤں. یو مسٹ گو, یو ڈیفینیٹلی مسٹ گو. میں تو بلکہ ٹرسٹ می, میں یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ مجھے اگر کوئی ایک فری ٹرپ دے نا کہ جی آپ امریکہ ہوئے ہیں, فری ٹرپ دے, آپ پیرس ہوئے ہیں یا لنڈن ہوئے ہیں, اینڈ آپ پے کر کے ہنزا چلے جائیں, I would prefer ہنزا. اس بار ضرور جاؤں گی میں. Any specific location that you want to prefer? I just go out for a long drive, that's it. اور میرے اندر نا ڈرائیونگ کیپیسٹی کافی لمبی ہے. میں 17-18 گھنٹے بھی اسٹریٹ گاڑی چلا سکتا ہوں میں تو, اور میں چلاتا ہوں, میری لمبی ٹرپس بہت ہوتے ہیں. تو
اینی تھنگ فار اے گڈ ڈرائیو. وہ کہیں پہ بھی ہو, ماؤنٹنس کے اندر گھومتے پھرتے کہیں سے بھی ہو, بس میرے ارد گرد پہاڑ ہو, ایک چلتا ہوا دریا ہو, ٹھنڈی ہوا ہو, اور ایک چائے کی پیالی ہو, اور بس دیٹس اٹ. اور زندگی میں کیا چاہیے. مجھے ایسے لگ رہا ہے ایک مووی کا ایک سین بتا رہے ہیں آپ. سو آر یو اے سن سیٹ پرسن اور سن رائز پرسن؟ I used to be a sunrise person actually, لیکن پچھلے 2 سال میں نا میری عادتیں بہت خراب ہو گئی ہیں. اتنی زیادہ میری ریکارڈنگز ہوتی ہیں. میری آخری دن کی ریکارڈنگ جو ہے وہ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے ہوتی ہے. تو اگر آپ 12 ساڑھے 12 بجے ریکارڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ سوئیں گے کب جا کے, ظاہری بات ہے آپ کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہونے کا ٹائم بھی چاہیے. تو آئی سلیپ ایٹ اباؤٹ 2 o'clock 2:30 دیز ڈیز. تو آئی ایم ناٹ اے سن رائز پرسن اینی مور, بٹ آئی لو ٹو بی اے سن رائز پرسن. تو مجھے افسوس ہوتا ہے. آئی یوز ٹو بی سو پرٹیکولر. میں صبح 6 بجے اٹھ جایا کرتا تھا. میں گھر میں سب سے پہلے اٹھا کرتا تھا, اور میں سب کو گھر میں اٹھایا کرتا تھا. مجھے دے یوز ٹو کال می دا روسٹر آف دا ہاؤس کہ جی یہ اٹھائے گا سب کو. بٹ اب کام کا بوجھ اتنا ہو گیا کہ لائف اسٹائل روٹین وغیرہ چینج ہوتی رہتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جرنلزم کا خواب کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ بچپن ہی سے یو وانٹڈ ٹو بی اے جرنلسٹ, یا کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ نیور. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ لاہوریوں والا وہ جو ہے کہ جی کچھ پتہ نہیں اگلے 5 منٹ میں کیا ہو جائے گا. اٹ واز جسٹ لائک دیٹ. ٹرسٹ می, اٹ واز جسٹ لائک دیٹ. اخبار پڑھتا تھا, اخبار پڑھنے کا مجھے شوق تھا. پورے خاندان کے اندر کوئی کسی کا جرنلزم یا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں, کوئی جاننے والا نہیں, یا کوئی انسپریشن نہیں کہ میں اس کو دیکھ کے میں کہوں کہ بڑے ہو کے میں نے یہ بننا. نتھنگ لائک دیٹ. ایک دن اخبار کھولا تو ایک چینل کا ایڈ آیا ہوا تھا اس کے اندر کہ جی دے آر ہائرنگ پیپل. اچھا, میں نے شوگر میلے میں کمپیوٹر میں بیٹھ کے پہلی دفعہ اپنا سی وی بنایا, اور سی وی بنا کے جا کے. اس ٹائم سی وی کیسے بنتا تھا؟ سی وی نارمل سی وی, مطلب جو ورڈ پہ بنتی تھی. ہاں دیٹس اٹ. نہیں میں اتنا وہ پرانا نہیں ہوں. آپ نے نہیں, میں پروسیس میں بھی جاننے کی کوشش کر رہی ہوں. اتنا بھی پرانا نہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2007. تو سی وی بنایا, جا کے گیٹ پہ چوکیدار کو دیا, اسے کہا کہ یار بھائی اندر دے دیں. دیٹس اٹ. نیکسٹ ڈے دے کالڈ می فار این آڈیشن. تو انہوں نے کہا جی آپ کا آڈیشن ہوگا. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے کیمرے کے آگے بیٹھ کے جو ہے نا بولنا ہے. اچھا, کالج ڈیز کے اندر جو ہے وہ پلیز وغیرہ کیے ہوئے تھے. جولیس سیزر میں نے کیا تھا جی سی میں, اینڈ آئی واز جولیس سیزر. تو تھوڑا سا وہ اسٹیج کانفیڈنس تھا میرے اندر, وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ دے دیا, انہوں نے مجھے آفر کر دی, میں نے ایکسیپٹ کر لی, اور 2007 سے یہ سفر شروع ہوا. ڈے 1 میں نے میری میڈیا میں انٹری اس دن ہوئی تھی جس دن افتخار چودھری صاحب جو سابق چیف جسٹس تھے ان کو اتارا گیا تھا. دیٹ واز مائی فرسٹ ڈے ان میڈیا. صحیح پوائنٹ پہ. اور میری جو پہلی اسائنمنٹ لگی وہ لگی مال روڈ کے اوپر لاہور پہ کہ جی وکلا کا احتجاج ہو رہا ہے, جائیں جا کے کور کریں. وین آئی وینٹ دیئر تو وکلا کو ڈنڈے پڑ رہے تھے, آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی, لاٹھی چارج ہو رہا تھا, لوگوں کو اٹھا کے پولیس کی وین میں پھینکا جا رہا تھا. آئی لوڈ اٹ سو مچ. میں نے کہا یار یہ کتنی ایکشن پیکڈ فیلڈ ہے یار, مطلب پہلے دن ہی آپ کو جو ہے ایکشن مووی مل جائے, یہ آپ کو کہاں نصیب ہوتا ہے. یا آپ ڈریم کر رہے ہو تو کہ اچھا کچھ مہینے بعد کوئی ایسا پروسیس اسٹارٹ ہو. ہاں نہیں, میرا پہلا دن ہی جو ہے نا وہ T20 تھا پورا. میں تو حیران ہو گیا دیکھ کے کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے. اینڈ یو نو بڑے حیرانگی کی بات کہ میری جو پہلی پولیٹیکل پرسنالٹی کی پریس کانفرنس تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی. وہ میں نے ان کی جا کے کور کی تھی. تو مجھے تو ایکسائٹمنٹ تھی, میرے ذہن میں تو وہی دا 92 ورلڈ کپ چیمپئن, اور اس کے بعد میں ان کی پریس کانفرنس کور کرنے جا رہا ہوں. تو اب یہ 2007 کی بات ہے. میں جب وہ پریس کانفرنس کور کر کے آیا, وہ جو ڈی وی ہوتی ہے وہ لا کے میں نے اپنے NLE کو دی. میں نے کہا یہ عمران خان کی پریس کانفرنس ہے. آپ یقین کریں اس نے مجھے ڈی وی پکڑی, اٹھا کے وہاں پہ پھینک دی. کیوں؟ دیکھتے ہیں ابھی بزی ہیں ہم, ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا عمران خان کی پریس کانفرنس ہے. او بھائی کون عمران خان؟ کوئی عمران خان نہیں سائڈ پہ. سو ہی واز نو ون اوور دیر نا. ان کو تو جو مین پولیٹیکل اسپیکٹرم تھا اس میں تو وہ کہیں پہ موجود ہی نہیں تھے. تو وہ NLE نے مجھے اس طرح وہ کر دیا. میں نے کہا یار کوئی ویلیو نہیں ہے اس بات کی. لیکن پھر اب آپ دیکھیں, پھر میں نے ان کے پتہ نہیں کتنے انٹرویوز کیے ہیں اب عمران خان صاحب کے, اور اب وہ میرے کپتان ہیں. جو بات ہے. اچھا, پروفیشنلی آپ کافی زیادہ بزی رہتے ہیں, جیسے ابھی بھی آپ نے بتایا کہ آپ کی 5 ریکارڈنگس ہیں آپ آج. تو آپ اپنی پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ دیر از نو پروفیشنل اینڈ پرسنل لائف. یہ جس کمرے میں آپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں, یا جہاں پہ میں بیٹھ کے اپنے ویلاگس ریکارڈ کرتا ہوں یا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتا ہوں, اس کے ساتھ والا کمرہ میرا بیڈ روم ہے. سو میرا اپنے آفس سے بیڈ روم کا رستہ جو ہے وہ 2 سیکنڈ کا ہے, صرف 2 سیکنڈ لگتے ہیں. تو I don't consider myself as a working journalist. I consider myself as a living journalist. میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا وہ جرنلزم ہے. میرا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ صبح کتنے بجے کام شروع ہوگا, میرا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ کام ختم کب ہوگا. لیکن اگر اگر آپ ایک رف ایسٹیمیٹ کریں نا تو میرے خیال پہ شاید میں دن میں 14 گھنٹے کام کرتا ہوں میں.
اور وہ صرف جرنلزم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. Because you're passionate about it, so you I love every day. میں آج تک مجھے سب سے اچھی بات یہ ہے, وہ کہا جاتا تھا کہ اس فیلڈ میں جاؤ جس میں کبھی بور نہ ہو, کبھی بوجھ محسوس نہ ہو. میں آج 17 سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں, ایک دن بھی نہیں میں کہہ سکتا جس دن میں کہوں کہ یار آئی ریگریٹ کمنگ ان ٹو دس فیلڈ. ہاں ایک بات کا ریگریٹ ہے, آئی کیم لیٹ ان دس فیلڈ. میں اپنی پڑھائی کے بعد جو ہے وہ تقریباً کوئی 7-8 سال کے بعد آیا اس فیلڈ کے اندر. اس کا ریگریٹ ہے دیٹ آئی لاس فیو آف دوز ایئرس. بٹ وہ یہ ہوتا ہے نا, جب آپ ایک پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہو تو ایک ٹائم آپ کا لکھا ہوا تھا, تبھی آپ اسی فیلڈ میں آ رہے ہوتے, اسی جگہ پہ آ رہے ہوتے. اینڈ اس طرح آپ نے بتایا کہ پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف میں زیادہ آپ نے نہیں رکھا ہوا, لیکن کوئی اسپیسیفک چیز جو اپنی فیملی کے ساتھ کرنا آپ کو بہت پسند ہو؟ ویکیشنس. وی آل لو ویکیشنس, اور آئی ایم اے بگ پلانر, ہیوج پلانر. اور میں تو میرے پورے خاندان کو پتہ ہے کہ یہ اس نے نا 3-4 مہینے کے بعد ہمیں کہیں لے جانا ہے, اور یہی پلان کریں گے کہاں جانا ہے, ہوٹل ریزرویشنس کہاں کی ہیں, کتنی دیر لگے گی. صبح کا ٹائم بتا دیا جائے گا کہ 4:30 بجے جو ہے وہ سارے ڈرائیو وے میں تیار کھڑے ہوں, اور 4:30 بجے اگر نہیں ہوگا تو میں پورا گھر جو ہے سر پہ اٹھا لوں گا ہارن بجا کے. نہیں, آئی ایم اے ویری ڈسپلنڈ پرسن. ڈسپلن کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. مجھے سب سے بڑا جو لاہوریوں کے حوالے سے جو اعتراض ہے نا, وہ یہ ہے کہ بڑے ہی چل ماحول میں چلتے ہیں, اور ویکھ لیں گے یار کہ یہ کچھ نہیں ہوتا, ٹھہرا لے ٹائم کیوں ہے, بڑا ٹائم پہ ہے. نہیں, یو ڈونٹ ڈو لائک دیٹ. یو ہیو ٹو بی. کراچی کے لوگ بڑے ڈسپلنڈ ہیں, یہ کراچی کی میں تعریف کروں گا, بہت ڈسپلنڈ لوگ ہیں. آپ نے ہر چیز جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ایک اسکیجول کے مطابق کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس چیز کی, بٹ آئی ایم اے ویری ڈسپلنڈ پرسن. ٹائم کے میں آج تک مجھے پروگرامس کرتے ہوئے تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں. خبریں پڑھیں تقریباً 7-8 سال. کسی ایک ریکارڈنگ کے لیے بھی آج تک کبھی لیٹ نہیں ہوا, کبھی لیٹ نہیں ہوا, ناٹ ایون فار 2 منٹس, نیور ایور, کبھی بھی نہیں. تو بہت ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے آپ کو. مجھے آج ہی کسی نے بتایا کہ آپ کے پاس بہت اچھی ہیوی بائک ہے. ہاں, ایک رکھی ہوئی ہے. اور کافی لوگوں کو آپ نے کچلنے کی کوشش بھی کی ہے اس سے. سوری, کافی لوگوں کو آپ نے مارنے کی کچلنے کی کوشش بھی کی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آئی ایم اے ویری سیف ڈرائیور, ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. میں جب ڈسپلن کی میں بات کر رہا ہوں تو ڈسپلن آپ کی ڈرائیونگ میں بھی ہونا چاہیے. ڈسپلن اس کے ڈاکیومنٹس کے بھی پورے ہونے چاہیے. ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ لوگوں کے پاس ٹریفک وہ لائسنس بھی نہیں ہوتا, اور لائسنس کے بغیر جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو میں بہت ڈسپلن کا خیال رکھتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. ہاں, شوق ہے اوبیسلی. وہ بچپن کی ایک خواہش تھی, پیسے نہیں تھے اس وقت کہ کبھی وہ چیز لی جا سکے. پھر جب تھوڑے بہت پیسے آ گئے تو سوچا کہ چلیں اب لے لیتے ہیں شاید. تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ اپنی عمر ویک تے حرکتاں ویک, مطلب انہوں نے کہا تھا یہ. تو میں نے کہا ہاں جی, میں عمر کے مطابق ہی حرکتیں کرنا پہ, مطلب آئی ایم جسٹ 45, ٹرننگ 45 دس منتھ. تو میں نے کہا ابھی اتنا نہیں ہوا بوڑھا, وہ جب تھوڑا سا اور بوڑھا ہوں گا تو پھر وہ جو بوڑھے بابے وہ چلا رہے ہوتے ہیں جو ٹریل ہوتی ہے, پھر وہ لے لیں گے. لیکن کرنے دیں. ہاں, ویسپا بھی چلا. ہاں, ویسپا وہ تو کلاسک ہے نا ہماری, مطلب بچپن سے کلاسک. مجھے آپ کی ایج کا نہیں پتہ, لیکن ہمارے زمانے میں تو بچپن کے اندر جب میرا بچپن تھا تو اس میں تو ہر انکل کے پاس, خاندان میں کسی ایک کے پاس ضرور ویسپا ہوتا تھا. وہ نیلے رنگ کا ویسپا سب کے پاس ہوتا تھا, ایک نہ ایک ضرور. جس میں آپ آگے بیٹھ کے جاتے ہیں بچپن میں, پیچھے آپ کے دادا ابو بیٹھے ہیں, کوئی بیٹھے ہیں. جی, اس کے بعد سبزیاں بھی رکھی ہوتی تھی اس کے اندر, وہاں سبزیاں بھی جاری ہوتی تھی, یا دودھ کا تھیلا لٹکایا ہوتا تھا, یہ سارا کچھ ہوتا. ویسپا کے ساتھ ہی ہوتا تھا سب کچھ. آج مجھے کوئی ملا اور میں نے انہیں بتایا کہ میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں میں انہیں جانتی ہوں, اور ان کے پاس کافی اچھی ایک کوئی ہیوی بائک ہے. اور انہوں نے ایک بار میرے ساتھ ایسا کیا تھا. اچھا, کہ میں نے ان کو کچلنے کی کوشش کی تھی. نہیں, وہ مذاق میں کہہ رہی تھی, آپ نے بھی ان کے ساتھ مذاق میں ہی کیا ہوگا. تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ پوچھے گا. میں سمجھ گیا ہوں آپ کس کی بات کر رہی ہیں. آپ ہماری میک اپ آرٹسٹ کی بات کر رہی ہیں. یہ ان کا, ہاں, وہ میں نے ایک دن تنگ کیا تھا ان کو. وہ میرا نا وہ بڑی بہنوں کی طرح ہے, تو میں ان سے مذاق وغیرہ کرتا رہتا ہوں. میں ایک دن آفس انٹر ہو رہا تھا, تو سامنے کھڑی, تو میں ایک دم لے کے گیا ایز اف آئی ایم گوئنگ ٹو ہٹ ہر, لیکن آبویسلی ایسا نہیں ہے, ان کا خیال رکھتا ہوں میں. نہیں, میں اس میں کہی تھی, میں نے کہا میں ضرور پوڈ کاسٹ میں یہ والی بات کروں گی. تو یہ کہی تھی وہ پہچان جائیں گے, آپ یہ بات جیسے کریں گے نا وہ پہچان. کیونکہ یہ مذاق میں نے آج تک صرف ان کے ساتھ ہی کیا اور کسی کے ساتھ نہیں کیا کبھی. اچھا, آپ کیونکہ لاہور سے, لاہور میں یہ چیز کافی زیادہ مشہور ہے کہ یہاں کے کھانے بہت مشہور ہیں. ہاں, تو آپ اسلام آباد, کراچی اور لاہور, ان میں سے کھانوں کو کیسے ریٹ کریں گے؟ اور اگر آپ نے ڈفرینٹ کھانے آئی ایم شیور ٹرائی کیے ہوئے ہوں گے, تو کون سے کھانے آپ کو کس جگہ کے پسند ہیں؟ اچھا, اس ریس میں سے سب سے پہلے تو اسلام آباد کو نکال دیں, وہ اس ریس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اب ریس آتی ہے پھر بیچ میں کراچی اور لاہور کے درمیان.
کراچی کے اپنی چند ڈشز ہیں, اس کا لاہور کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور اب جو اگلی بات میں کہنے لگا ہوں, اس کے بعد آپ جب اس ویڈیو کو پوسٹ کریں گی تو سارے لاہوریوں نے مینوں پہ جانا ہے, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, کیونکہ ان لوگوں کو نہاری بہت پسند ہے. لاہوریوں کو نہاری بہت پسند ہے. ان کا سنڈے کی صبح کا فیوریٹ ناشتہ جو ہے وہ یا حلوہ پوڑی ہوتی ہے یا چنے یا پھر نہاری ہے. نہاری لاہور میں کسی کو بھی نہیں آتی بنانی. میں یہ کراچی میں 8 سال رہنے کے بعد میں آج یہ ورڈکٹ دے سکتا ہوں کہ کسی کو بھی نہاری بنانی نہیں آتی. جو نہاری کراچی کی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں. بریانی کراچی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. کباب ٹف کمپٹیشن ہے لاہور اور کراچی کے درمیان. ہر قسم کے کباب, ہر قسم کے کباب. بہاری البتہ وہاں کا بہتر ہے. اب آپ نے نا پورا مینیو کھلوا دینا مجھ سے, مجھے پتہ ہے. کڑھائی لاہور کی زیادہ بہتر ہے. کلچا اور روغنی نان یہ کراچی والوں کو آتا ہی نہیں بنانا. جس طرح لاہوریوں کو نہاری بنانی نہیں آتی نا, کلچا اور روغنی نان کراچی والوں کو بنانا آتا ہی نہیں. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے. What about شیر مال؟ شیر مال کراچی کا بہتر ہے. شیر مال میں جب کراچی جاتی ہوں شیر مال کراچی کا بہتر ہے. کراچی کا یہ لگ رہا ہے ویسے فوڈ ریویو شروع ہو گیا ویسے آپ کے میرے درمیان. چلیے کوئی بات نہیں, آگے عید آ رہی ہے. ہاں بالکل بالکل صحیح بات ہے. نہیں عید کے اوپر تو ہم لوگ جو ہے نا مطلب لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوڑنا ہی نہیں ہے. ایک ایک دن میں 4 کھانے 5 وہ کھانے ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ رمضان میں آپ نے کنٹرول کیا ہے تو عید پہ یو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو اوور کم. اچھا معذرت کے ساتھ لاہور میں نا یہ لاہوریے رمضان میں بھی کنٹرول نہیں کرتے. یہ بھی ایک غلط مت ہے. یہ غلط مت ہے. یہ افطاری کے وقت آپ کی سوچ سے باہر ہے. یہاں پہ کھانے کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے لٹرلی کہ جیسے اینو چھڑنا ہی نہیں ہے. جو آخری ساڑی میل ہے, آخری روٹی ہے, اینو چھڑنا نہیں ہے ایسی. تو اٹ از لائک دیٹ. سو ہاؤ ڈو یو اسپینڈ یور عید؟ کیا آپ کی روٹین ہوتی ہے؟ کس طرح کوئی آپ اپنی فیملی کے پاس جاتے ہیں, لائک آپ کے پیرنٹس وغیرہ, کس طرح آپ اسپینڈ کرتے ہیں؟ مائی پیرنٹس لیو اوور ہیئر ان لاہور, اور وہ ایک کسٹم ہے ہمارا کہ سب سے پہلے تو 5 لوگ ہیں ہم لوگ گھر میں. 3 میرے بچے ہیں, میں اور بیگم. تو میں اور بچے اکثر اوقات بیگم صاحبہ نے ایک وہ پرانا فارمولا, آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ کے بھی شاید پیرنٹس کی تصویریں ایسی ہوں گی کہ گھر کے سب مردوں نے ایک ہی شلوار کرتا پہنا ہوتا ہے نا, وہ سب نے پہنا, ٹریڈیشن ہوتا ہے. تو وہ 10 نمبر 8 نمبر 7 نمبر 4 نمبر سارے ایک ہی شلوار کرتا پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے بھی اکثر یہی ہوتا ہے. اور ایک فیملی پکچر ہوتی ہے جی, اور وہ فیملی پکچر ہوتی ہے. پھر وہ آپ پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان سے بچوں نے عیدی لینی ہوتی ہے میرے والد صاحب سے, اور اس کے بعد ایک ٹریڈیشنل تصویر جو ہے وہ کھینچنی ہے. دوپہر کا کھانا ہوگا اور اس کے بعد رات کو بھی جو ہے وہ نارملی وہ پورا خاندان جو ہے وہ پھر جو وہ چاچے مامے تائے وہ سارے جو اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ ہوتا ہے. سیکنڈ ڈے از نارملی ریزرو فار فرینڈس, ان کے ساتھ جو ہے وہ ملنا ملانا زیادہ ہوتا ہے. پہلا دن جو ہے رشتہ داروں کا ہے, زیادہ فیملی ٹائم کا. اچھا تیسرا دن جو ہے نا, میں اس معاملے میں ذرا میری ٹیم کو یہ بات پسند نہیں ہے ویسے, بلکہ میں کل ہی میری ٹیم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ عید کی چھٹیاں کیا ہیں. میں نے کہا کیا مطلب عید کی چھٹیاں؟ میں نے کہا سر وہ عید کے اوپر کتنی چھٹیاں ملیں گی؟ میں نے کہا 2. کہتے ہیں سر عید تو 3 دن کی ہوتی ہے. میں نے کہا تیسرے دن کام ہوتا ہے اور ویکینڈ بھی آ رہا ہے ساتھ. ہاں تو وہ تیسرے دن تو کام ہے. میں کہا 2 دن 2 چھٹیاں ہیں بس عید کی, دیٹس اٹ. ایک پہلا دن اور دوسرے کے اوپر بھی اسٹینڈ بائی ہے. میرے پروڈیوسر صاحب اس کمرے میں بیٹھے میں سن رہے ہیں, میں نے ان کو یہی کہا تھا, میں کہا دوسرا دن بھی اسٹینڈ بائی پہ ہے, کوئی بڑی چیز ہوگی تو ہم ریکارڈنگس کریں گے. تیسرا دن جو ہے وہ پھر ریگولر روٹین کے ساتھ شروع ہو جائے گا. سو میری ڈائری کے اندر جو ہے نا وہ 2 دن ہے چھٹی کے صرف, دیٹس اٹ. اگر آپ کو ابھی موقع ملے کہ آپ جرنلزم کو چھوڑ کے کسی اور پروفیشن میں جانا چاہیں گے تو وچ پروفیشن وڈ یو لائک ٹو گو ود؟ آئی ایم دا فرسٹ پرسن ان مائی فیملی, مائی انٹائر فیملی جو ایکچولی جاب کر رہا ہے. میڈیا نہیں صرف میں کہہ رہا, جاب کر رہا ہے. وی آر آل اے فیملی آف بزنس مین. اور میں نے بزنس کیا. میں جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ میں افسوس مجھے اس بات کا کہ میں ذرا لیٹ آیا اس فیلڈ میں, تو میں اپنا فیملی بزنس سنبھالتا تھا. تو وی آر اے فیملی آف بزنس مین. تو میرا جو دوسرا پروفیشن ہے وہ ہے. لیکن آفٹر اسپینڈنگ اباؤٹ 17 years in this field, any day, any given day, I just can't think about going in any other field except journalism. میرا خیال میں It's in your blood. It's in my blood. It makes me wake up every day. مطلب آپ سوچیں نا, just imagine yourself, آپ صبح اٹھ رہی ہیں and you have to go on your dream vacation. کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا. ابھی جائیں گے ایئرپورٹ, جائیں گے, اس کے بعد جہاز میں بیٹھنا ہے, we're going to go there. I live this emotion every day when I wake up کہ آج کیا ہوگا, what will happen today, آج کون سی سٹوری آئے گی, اس کے اوپر کیا بات کرنی ہوگی, اس پہ کیا ریسرچ کرنی ہوگی, کتنے لوگوں کو فون کرنا ہوگا. دس تھنگ گوز ان مائی مائنڈ. تو
اینڈ جب آپ اپنے کام کو اتنا انجوائے کر رہے ہوتے تو وہ جسے میں نے کہا نا برڈن آپ کو لگتا ہے, یو لو اٹ, یو ایبسلیوٹلی لو اٹ. یہ چکر ہے. اگر آپ کو آج ایک اور چوائس دی جائے کہ یو ہیو ٹو لیٹ گو آف دس فیم اینڈ ہیو اے سیکرٹ لائف, ول یو گو فار اٹ؟ I have to let go of my fame and live a secret life. Secret life. I would want to have a secret life, but not right now. I think جس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے ریٹائر ہونا ہے, it's time to retire now, تو میں ایسا گھوموں گا کہ کوئی ڈھونڈ بھی نہیں سکے گا. میں کسی ایسے دور دراز گاؤں میں چلا جاؤں گا جہاں پہ نہ فون کام کرتا ہوگا نہ کچھ ہوگا, تو وہ میری واقعی سیکرٹ لائف ہوگی. تو ہم لوگ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں نا, وہ سیکرٹس ڈھونڈ بھی نکالتے ہیں, اور جب سیکرٹ رکھنی ہوتی ہے وہ رکھ بھی لیتے ہیں. آج 17 سال کے بعد اس ملک کے بارے میں مجھے وہ باتیں پتہ ہیں جو میں آج تک میڈیا کے سامنے نہیں بول سکا. سیکرٹس ہیں, دل کے اندر ہیں. شاید آج سے 10, 15, 20 سال کے بعد کبھی کوئی کتاب لکھوں گا تو پھر اس کے اندر بتاؤں گا کہ پیچھے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا, سیکرٹ ملاقاتوں میں کیا باتیں ہوتی تھیں, کون کس کے بارے میں کیا گوسپ کرتا تھا. اور بھی بڑی اسپائسی قسم کی گوسپس ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. لیکن کبھی ایتھکس بیچ میں آ جاتے ہیں, کبھی ورڈ وہ کمٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں کریں گے, اس طرح نہیں ہو سکتی. اوبویسلی ہر پروفیشن کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں, اس کو آپ نے دیکھا. تو آپ کو 17 سال ہو چکے ہیں اس پروفیشن میں, کوئی ایک اسپیسیفک پروفیشنل میموری جو کہ آپ کو آج بھی یاد ہے کہ یہ چیز میرے پورے پروفیشن میں بہت اچھی ہوئی ہے؟ اچھی ہوئی ہے. اچھا, آئی لو ڈوئنگ انٹرویوز. مجھے 1-on-1 انٹرویوز جو ہیں مجھے بہت پسند ہیں, لوگوں کو بھی پسند ہے. مطلب مجھے جو فیڈ بیک آتا ہے, پیپل لائک دیٹ. آئی آلویز وین ایور آئی ڈو این انٹرویو, اے گڈ انٹرویو, تو مجھے وہ جب انٹرویو کٹ ہوتا ہے نا, ختم ہوتا ہے, تو آفٹر 40 minutes یا 45 minutes آئی نو ہاؤ آئی ہیو پرفارمڈ, اینڈ آئی کین ایکچولی سی کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں جب یہ آن ایئر جائے گا تو یہ کیا کرے گا. آئی کین فیل اٹ. سو سم آف دا گڈ انٹرویوز دیٹ آئی ہیو ڈن, ان کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا, جس پہ میں اپنے کام سے بھی مطمئن تھا. مریم نواز کا انٹرویو تھا, شہباز شریف صاحب کا الیکشن سے 2 دن پہلے ایک انٹرویو تھا, عمران خان صاحب کا وین ہی واز دا پرائم منسٹر ایک وہ انٹرویو تھا. بلکہ میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا وہ جو انٹرویو میں نے کیا تھا وین ہی واز دا پرائم منسٹر, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, آپ کا بھی میڈیا سے تعلق ہے, کہ ریٹنگ سسٹم آتا ہے ایک, تو دیٹ از دا ہائیسٹ ریٹڈ انٹرویو آف عمران خان ایور دیٹ ہی ہیز گیون. تو وہ انٹرویو میں نے کیا تھا. تو دیز آر سم آف دوز مائل اسٹونز ان مائی کریئر جس پہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار آئی ڈیڈ سم گڈ ورک, مے بی آئی ڈیڈ سم گڈ ورک. سو آپ نے ڈفرینٹ پروسیس سے آپ گزرتے رہے ہیں, جیسے آپ نے اسپورٹس جرنلسٹ سے اسٹارٹ کیا تھا, پھر پریزنٹیشن, اینکر پرسن. تو آپ کی پوری اس جرنی میں کون سا سب سے ڈیفیکلٹ پوائنٹ تھا جہاں پہ آپ کو لگا کہ دس از ٹرکی, یہاں پہ مجھے تھوڑا سا چیلنج فیل ہو رہا ہے؟ چیلنج نہیں کبھی فیل ہوا, لیکن ایز اے جرنلسٹ نا, مجھے آپ کا نہیں پتا آپ کو کتنی دیر ہوئی ہے فیلڈ میں؟ مجھے 3 سال ہو چکے. آپ کو 3 سال ہو گئے. آج 17 سال کے بعد نا ایک گلا جو ہمارے گھر والے ہم سے کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ بہت پتھر دل ہو چکے ہیں, یو ہیو بیکم اسٹون ہارٹیڈ. آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی کتنی بڑی آفت آ گئی ہے. یو ڈونٹ شو یور ایموشنس, بٹ دیٹس واٹ وی آر سپوز ٹو بی. وی کانٹ شو ایموشنس. یو ہیو ٹو بی ویری آبجیکٹو, یو ہیو ٹو بی ان کنٹرول, یو آر این اینکر. اچھا, نارملی یہ لفظ جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے اینکر کیا ہے, اینکر از نو, بٹ اینکر از ایکچولی سم ون ہو از گوئنگ ٹو either stop the ship or let it sail. He is the anchor. Because a lot of people are looking up to you. He's the lead, right? تو آپ نے یہ نہیں کرنا. میں ایک دفعہ لائیو بیٹھا ہوا تھا, میں جیو پہ خبریں پڑھ رہا تھا, میں لائیو بیٹھا ہوا تھا, زلزلہ آ گیا تھا, وی آر سٹنگ لائیو. جیو کی پوری بلڈنگ ویکیٹ کر دی گئی تھی. ہمیں آئی ایف پی کے اندر آ کے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ باہر آ جائیں. بے شک جیو واز لائیو ایٹ دیٹ ٹائم, کوئی پیکیج نہیں چل رہا تھا, کوئی نیوز رپورٹ نہیں چل رہی تھی. میں اور میرے ساتھ ایک اور فیمیل اینکر تھی, وی ور سٹنگ لائیو اوور دیئر. تو ہمیں جب یہ کمانڈ آئی, آئی لکڈ ایٹ مائی کو اینکر. اب وہ ہمارے اتنی آپس میں ہو گئی تھی کہ صرف آنکھوں میں بات ہوئی. میں نے کہا سمجھ آتے ہیں ہم. میں نے کہا کیا کرنا, یو ٹیل. میں کہا نہیں, اوکے نہیں. اینڈ ہم دونوں بیٹھے رہے. اچھا, یو نو کہ زلزلہ آتا ہے, زلزلے کے بعد آفٹر شاکس بھی آتے ہیں. وی kept on sitting over there for the next 20-25 minutes and we did not move. ٹرانسمیشن ویسے ہی چلتی رہی, آفٹر شاکس آتے رہے, پوری بلڈنگ خالی ہو چکی بھی تھی, بٹ ہم دونوں بیٹھے رہے. سو یو ہیو ٹو بی ان کنٹرول. لیکن ایک ایسا پوائنٹ جو آپ کا سوال تھا کہ when was it difficult,
where I think I lost myself, where I think مجھ سے کنٹرول رہا نہیں, وہ تھا APS کے جو بچے تھے نا, ان بچوں کی اس واقعے کی پہلی اینیورسری تھی, اور میں پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے پشاور گیا تھا. اینڈ آئی میٹ دوز پیرنٹس دا فرسٹ اینیورسری, اینڈ دوز پیرنٹس ٹک می ٹو دا گریو یارڈ ان بچوں کی. اور وہ اسٹوریز جو میں نے سنی, مطلب ایک اسٹوری تھی کہ پیرنٹ دے ہیڈ 2 children, both of them were studying over there. The younger one, it was his first day at school. And when that incident happened, the elder brother came to rescue him, اور اس نے اپنے آپ کو اس کے اوپر کور کر لیا کہ اس کو کچھ نہ ہو, اور both of them were killed. اب سوچیں کہ یہ ماں جب مجھے وہ اسٹوری سنا رہی تھی, I just could not control my, and I started weeping like anything. So that was one point in my career کہ جب میں نہیں برداشت کر سکا, کیونکہ آنکھوں کے سامنے ظاہری بات ہے, آئی ایم آلسو اے فادر, میرے اپنے بچوں کی تصویریں میرے سامنے آ رہی تھیں. سو اس وقت نہیں ہوا, اس وقت بہت دھاڑے مار مار کے میں رویا. وہ میرے خیال میں میرے لیے وہ سب سے مشکل میرا وہ پروگرام تھا جس طرح میں نے اسے کنڈکٹ کیا. بیکاز ایز اے فادر آپ کو بھی پتہ ہے کہ فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ آپ کے بچوں کو کچھ ہو جائے تو کیا گزرے گا. آئی ایم شیور کہ آپ کا پروفیشن ایسا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ تھریٹس بھی آتی ہوں گی, تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیم اینڈ ہاؤ ڈز یور فیملی ڈیل ود دیم؟ My family has already been given an SOP. If I get arrested, کیا کرنا ہے, if I am shot at, کیا کرنا ہے, if I go missing, تو کیا کرنا ہے. تو جو کنسرن لوگ ہیں ان کے نمبرز دیے ہوئے ہیں, بتایا ہوا ان کو. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو میرے خیال میں غلط. تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ ڈسپلن کی, تو یہ ڈسپلن ضروری ہے آپ کی زندگی میں. اچھا, میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا ہوا ہے کہ پینک بھی نہیں کرنا, کوئی دھاڑے مار کے رونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہائے کیا ہو گیا, ریلیکس, کچھ نہیں ہوتا, سچویشن کو ہینڈل کرو, کیا ہونا ہے, نیکسٹ کیا کرنا ہے. تو یہ چیز ہے, یو ہیو ٹو بی سیف فرسٹ, یو ہیو ٹو بی سیف. میں نے کہا ان سے کہا اگر غائب ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ 48 گھنٹے سے لے کے 1 ہفتے کے اندر آ جائیں گے واپس, اور اگر مارنا ہوا تو 24 گھنٹے کے اندر لاش مل جائے گی, سمپل از دیٹ. تو سارے یہ باتیں کی ہوئی ہیں, اور صرف کسی ایک شخص نے, مطلب اپنے بچوں تک کو بتایا ہوا, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں جس فیلڈ کے اندر ہوں اس کے اندر اس کے ڈینجرز کیا ہیں, اس پہ ٹارگٹ بھی کیا جائے گا, اس پہ آپ کو جو ہے وہ ٹرول بھی کیا جائے گا, آپ کے خلاف ٹرینڈز بھی چلائے جائیں گے, آپ کے اگینسٹ فلائرز بھی بنائے جائیں گے. اٹس آل پارٹ اینڈ پارسل آف دس فیلڈ. اف سم ون از ناٹ پریپیئرڈ فار دس, اف سم ون تھنکس کہ ہائے دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیوں کیا گیا, دین ڈونٹ کم ان دس فیلڈ. مجھے بہت سے ینگسٹرز ملتے ہیں یونیورسٹیز میں, کبھی میں جاتا ہوں ورک شاپس کے لیے, اس کے لیے وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ یہ اس فیلڈ میں یہ بھی ہوتا ہے. میں کہ جی ہوتا ہے, اینڈ یو شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ فار اٹ. آپ کو جا کے بام بلاسٹ بھی کور کرنے پڑیں گے. میں نے ایک دفعہ لاہور میں, یہاں پہ میں اس وقت رپورٹنگ کرتا تھا, لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کے پاس ایک دھماکہ ہوا تھا. اچھا, کوئنسیڈنٹلی جب وہ دھماکہ ہوا تو آئی تھنک اباؤٹ 1 kilometer away from the spot. So I was the first responder to actually reach over there. میں وہ فوراً سب سے پہلے جلدی تھے نا. When I reached over there, کسی کا سر وہاں پڑا تھا, کسی کا پیر ادھر پڑا ہوا تھا, کسی کی ٹانگ یہاں پڑی ہوئی تھی. یہ مناظر میں نے اسی وقت جا کے دیکھے, لیکن میں پھر بھی کھڑا رہا وہاں پہ, کھڑے ہو کے رپورٹنگ کی وہاں سے. تو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بام بلاسٹ بھی کور کرنے ہیں, خودکشی یہاں بھی کور کرنی ہے, ہر چیز آپ نے کور کرنی ہے. سو آپ نے ٹی وی کے ساتھ ساتھ اپنا یوٹیوب چینل بھی اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگ یوٹیوب پہ اپنا کام نہیں کر رہے, اینڈ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ڈیجیٹل ہر چیز ہو چکی ہے. تو جو لوگ ٹی وی کے میڈیم سے ڈیجیٹل والی سائڈ پہ نہیں آ رہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ از دیئر فیوچر؟ I don't know what will be their future, but I definitely would advocate that they should definitely do this. میں ابھی آپ کی ریکارڈنگ سے پہلے کاشف عباسی صاحب کے ساتھ میں پروگرام میں تھا, تو ان کے پروگرام کے اندر میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا کاشف بھائی آپ 2 سال ہو چکے ہیں, میں ان کو پش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے آ جائیں یوٹیوب کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں یار میں سست بڑا ہوں, مجھ سے یہ کام ہوتا نہیں ہے, کون جا کے کپڑے چینج کرے, کون جا کے یہ سب کچھ کرے. میں نے کہا جی کپڑے آپ نے وہی پہننے جو آپ پروگرام میں پہنتے, اسے آپ نے کوئی بیٹھ کے کوئی شیروانی پہن کے تو نہیں ویلاگ کرنے ہوتے, ڈزنٹ میٹر. سو آئی تھنک پیپل شوڈ ڈیفینیٹلی کم, اس سے آپ کی گروتھ ہوتی ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو آپ پروگرام میں نہیں بول سکتے وہ آپ ویلاگس کے ذریعے بات کر لیتے ہیں. سو آئی تھنک دے شوڈ ڈیفینیٹلی کم. اینڈ یو ہیو یور اون آڈینس جو آپ کی بات سنتی بھی ہے, کنیکٹ بھی کرتی ہے, اینڈ دے لک اپ ٹو یو. میں آپ کو بڑے ایک حیران کن واقعہ سناؤں. آج سے کچھ چند مہینے پہلے چند جرنلسٹ انڈیا گئے,
I was not part of it. Some other journalists, they went over there. تو ان میں سے ایک کو میں جانتا تھا. He called me from India. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے میں نے فون آئی نیو دا گائے واز ان انڈیا. تو میں نے کہا آپ خیریت آپ مجھے انڈیا سے کال کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں منصور بھائی میں نے آپ کی کسی سے بات کرانی ہے, ایک منٹ ٹھہرے ذرا. میں نے کہا کرائیے. تو انہوں نے فون کسی کو دے دیا. اچھا وہ صاحب جو تھے وہ کوئی سردار تھے. اب وہ انہوں نے کہا جی میں تہاڈے نال پنجابی چ گل کرنا. میں کہ سردار جی گل کرو حکم. کہندے جی میں اتنے دلی چ گیا تو میں نا ہوٹل دا مینیجر ہاں. وہ جس ہوٹل میں وہ جرنلسٹ ٹھہرے ہوئے تھے نا اس کے مینیجر تھے وہ. تہاڈا نا میں ہر ویلاگ ویکھنا میں. اچھا دیٹ واز سو سرپرائزنگ فار می کہ یار انڈیا کا اکراس دا بارڈر سردار جی. اینڈ آئی نارملی ٹاک اباؤٹ پاکستانی ہارڈ کور پالیٹکس. واٹ ڈز ہی ہیو ٹو ڈو ود مطلب پاکستانی پالیٹکس. یہ کہتے ہیں یار مینوں تہاڈی بڑی گل پسند لگتی ہے, تسی پنجابی چ بھی گل کرتے ہو, یو آلسو ٹاک ان انگلش, تسی اردو بھی بولتے ہو, ریلیٹیبلٹی نا. تے میں تے جناب تانوں ویکھنا میں. سو اتنے لوگ اکراس دا باؤنڈریز پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. اتنا بڑا میڈیم ہے. سو میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو اب تک نہیں آئے اس پلیٹ فارم کے اوپر. اینڈ کیونکہ ویسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے کو اب سوشل میڈیا والی سائٹ پہ آنا چاہیے. کیونکہ آپ کسی طریقے سے ٹی وی پہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں بٹ سوشل میڈیا پہ یو کین ایکسپریس وٹ یو وانٹ ٹو. اچھا ویسے یہ بھی ایک میتھ ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ میتھ بھی آج ذرا میں کلیئر کر دوں. لیکن سوشل میڈیا بھی کنٹرول ہوتا ہے. سوشل میڈیا کنٹرول ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کے اوپر پریشرز بنائے جاتے ہیں. کالیں ہمیں بھی آتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کالیں نہیں آتی, آتی ہیں کالیں کہ جی یہ بات کریں تو وہ بات نہ کریں. تو آپ نے اس پریشر کو برداشت کرنا ہوتا ہے. آپ بہت سے کوارٹرز کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ملک ریاض کا نام مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں لیا جاتا, ہم لیتے ہیں. آپ کے خیال میں کبھی رابطہ نہیں ہوا ہوگا؟ بٹ آپ لے سکتے ہیں, ادھر تو بالکل نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ مطلب ٹی وی پہ بہت پریشر ہوتا ہے. میں ٹی وی پہ بھی لیتا ہوں. میں ملک ریاض کا نام ٹی وی پہ بھی لیتا ہوں, اپنے پروگرام میں بھی لیتا ہوں. میں تو نہیں چھوڑتا. تو مجھے ہاں یہ ضرور ہے چند ایسے مثال کے طور پہ, چلے میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آج سے چند مہینے پہلے ایک ان ریٹن حکم نامہ تھا کہ جی عمران خان کا نام نہیں لینا. جا کے سارے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ لیا, کبھی بھی نہیں چھوڑا, ہمیشہ عمران خان کا نام لیا. تو آئی ڈونٹ نو, مطلب جو پرنسپلز میرے وہاں پہ ہیں وہ میں نے یہاں پہ بھی رکھے ہیں, لیکن پریشر وہاں پہ بھی آتے ہیں اور پریشر یہاں پہ بھی آتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ پریشرز نہیں آتے. وہ تو اس فیلڈ کے اندر جب ہیں تو یہ سب چیزیں تو فیس کرنی ہوتی ہیں, یہ کرنی پڑیں گی, بٹ یو ہیو ٹو بی لائک ٹرو ٹو یور پروفیشن. یا ایبسلیوٹلی. اور مجھے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ینگ جرنلسٹ ہوتے ہیں جن کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے ان کو ایکچولی آپ کسی قسم کی تیاری نہیں کروا رہے. ان کے لیے بہت شوق ہے. آپ کو 3 سال ہوئے ہیں ابھی. اب آپ مجھے ذرا اپنا, آپ کا نام عروج ہے, میں اگر ایک ہفتے کے بعد میں نے اگر آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے نا تو آپ کو میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ایسے ایسے واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے جو ہے وہ آپ ٹارگٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ حیران ہو جائیں گی کہ میں نے کر کیا دیا ایسا. آپ نے ابھی تک فیس تو نہیں کیا ہوگا نا ایسا کچھ, کبھی نہیں کیا, کوئی ایسی ٹرولنگ کبھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے. تو یہ ہے, یہ پاسبلٹی ہے, آرگنائز طریقے سے آپ کی ٹرولنگ ہو سکتی ہے. پھر آپ کی فیملی کی تصویریں نکل سکتی ہیں, آپ کی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز نکل سکتی ہے, کچھ بھی. آپ کا فون نمبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا جا سکتا ہے اینڈ یو ول بی ہیلپ لیس, یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. تو ایوری تھنگ از پاسبل. سو یو شوڈ بی پریپیئرڈ فار اٹ. آئی ایم پریٹی شیور آپ کو آج تک یہ نہیں پڑھایا گیا ہوگا کہ جناب آپ نے جب یہ ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں تو کبھی نہیں نا بارے میں بات. تو پھر اب پتہ لگے جناب عروج صاحبہ جو ہیں وہ اپنے کمرے میں کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہیں کہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے. رونا نہیں ہے, اس کو فیس کرنا ہے. یو ہیو ٹو بی ریڈی کہ یہ ہوگا اینڈ جسٹ لیٹ اٹ گو. اس کی ایک شیلف لائف ہے. یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹرولنگ کی ایک شیلف لائف ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی دیئر فار 24 hours 48 hours, بڑا حد ہوگی تو 72 گھنٹے. دیٹس اٹ. تو 72 گھنٹے کے لیے برائے مہربانی ٹی وی بند کر دیں, کمپیوٹر بند کر دیں, فون اٹھا کے الماری میں رکھ دیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ آپ کو رسپانس کرنا چاہیے یا بالکل آپ ریلیکس ہو کے سائٹ پہ ہو کے اپنی لائف چل کریں اینڈ کچھ ٹائم بعد پھر آپ اپنا پرسپیکٹو ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. when you reply to them, when you give them a response, you actually give fuel to their fire. Don't do that. Don't ever do that. Even after everything is settled down? Yes. Don't do that. It's not important. شیخ وہ ہیں دا پاکستان ایکسپیرینس, ایک پوڈ کاسٹ ہوتا ہے, غیاث شیخ میں خیال میں وہ ہیں. مجھے پسند ہے ان کے پوڈ کاسٹ. آئی لائک دا وے ہی کنڈکٹس پوڈ کاسٹ. ایک دفعہ میں نے ان کو کال کی, میں نے ان کو کال کر کے کہا
میں نے کہا یہ شیخ صاحب ہے کہ کی تسی ہر پوڈکاسٹ بہ کے کہتے ہو جی مجھے گالیاں بہت پڑیں, مجھے گالیاں بہت پڑیں. میں ٹو ہیل ود دیم, کیا مطلب وائی آر یو سو ورڈ اباؤٹ اٹ, گالیاں پڑیں. میں نے کہا آپ کو گالی اس لیے پڑ رہی ہے بیکاز یو آر سیئنگ سم تھنگ وچ پرووکس دا ادر پرسن. وہ کہتا ہے کہ یار یہ اس نے کیوں کہا ہے, تو میں کہا یو گوئنگ ٹو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ, یو گوئنگ ٹو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ, پیپل آر گوئنگ ٹو کیپ آن ابیوزنگ یو اینڈ آر یو گوئنگ ٹو کیپ آن کرائنگ اباؤٹ اٹ. لیٹ اٹ گو, ڈزنٹ میٹر. آپ اپنی بات کر رہے ہیں, جسٹ لیٹ اٹ گو. اگلے کو کہے چل بیٹا سڑ اب بیٹھ کے, چل رو بیٹھ کے. محمد بوٹا جو کسی دور دراز کے کسی گاؤں میں بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کو گالی دے رہا ہے, وائی وڈ یو کیئر اباؤٹ ہم, بیکاز محمد بوٹا از نو ون. محمد بوٹا ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ دا ہسٹری, محمد بوٹا ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ دا ریسرچ ورک behind all your analysis. So you don't need to actually worry about what اس نے کیا گالی دے دی یا کیا کہہ دیا. اور ہر کوئی آپ کے حق میں تو نہیں بولے گا نا, کچھ لوگ آپ کے اگینسٹ بھی ہوں گے. That's how life is. A journalist اے ذہن میں رکھیے گا. میں یہاں پہ کیونکہ اب ہم اس ایریا میں آ گئے ہیں, میں تو حیران ہوتا ہوں ان جرنلسٹ کے اوپر جن سے یہ سیاسی جماعتیں یا کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ چل کرنا شروع ہو جاتا ہے یا وہ کہتا ہے ساڈا بندہ ہے. I'm sorry, I don't know whether you can run this or not, but you have to be a pain in their ass. You have to be a huge pain in their ass. کہ ہر سیاسی جماعت کا جو رہنما ہے نا, جب وہ آپ کو دیکھے یا آپ کو کوریڈور نیشنل اسمبلی کے کوریڈور میں آتا ہوا دیکھے تو کہ لو جی مصیبت آ گئی ہے, یا وہ آپ کو انٹرویو دینے کے لیے بیٹھے نا تو اس کے ہاتھوں میں پسینہ. میں ایک خاتون ایک پولیٹیشین تھیں, وہ ایک دفعہ انٹرویو دینے کے لیے میرے سامنے اس طرح آ کے بیٹھی, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے وہ آ کے بیٹھی, تو انہوں نے شی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ لائک دس. اچھا آئی کوڈ سی کہ شی از ویری نروس. میں کہا واٹس رانگ, کچھ نہیں. میں کہا آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, واٹس رانگ. یہ صرف کانپ نہیں رہے, پسینہ بھی آ رہا ہے. میں کہا کیوں, تمہاری وجہ سے, تم سامنے بیٹھے ہو. میں نے کہا میں ڈریکولا ہوں, میں کاٹتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں آپ کا, اور آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو کویسچن یو, دیٹس اٹ. اور میں نے کہا میں نہ گالی دیتا ہوں نہ میں بدتمیزی کروں گا. ہاں کویشچنس میرے جو ہیں وہ پوکنگ ہوں گے اینڈ آئی ول ناٹ لیٹ یو اسکپ دم. ایک یہ بھی ٹیکنیک ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے یہ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ میں آپ سے سوال کروں گا, اچھا جی بتائیے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ شروع ہو جائیں, وہ دیکھیے 1990 میں یہ ہوا تھا, تو 1994 میں یہ ہوا تھا, پھر 1999 میں یہ ہوا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پریزنٹ ڈے, پلیز آنسر دا کویشچن. سو وہ بہت پریشان تھی وہ. سو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بدتمیز ہو جائیں یا گالیاں دینا شروع کر دیں, بٹ جس کا بھی آپ انٹرویو کر رہے ہیں دے شوڈ ناٹ بی کمفرٹیبل ود یو کہ ہاں بس ٹھیک ہے اس نے تو آنا ہے, اس نے مجھے فل ٹاس کروانی ہے, میں نے اس کو چھکا مارنا ہے اینڈ دا انٹرویو ول بی کلوز. آپ کے پاس آپ کا میرا انٹرویو اسٹارٹ ہوئے اب تقریباً کوئی 35 منٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں. وین ایور یو سٹ ان این انٹرویو, بیکاز آپ کا میرا انٹرویو تو ایک ڈفرنٹ اسٹائل کا ہے. میں نے آپ کو انٹرویو سے پہلے کیا کہا تھا, ڈونٹ شیئر اینی کویسچنز ود می. آئی ٹولڈ یو اسپیسیفکلی دیٹ نا, بیکاز آئی ٹولڈ یو کہ میں بھی نہیں شیئر کرتا. تو that's how you can have a conversation. Exactly. But when you are going to sit with a high profile personality, you have 40 minutes. You have only 40 minutes. وہ شاہ رخ خان کی ایک فلم تھی نا جس میں وہ کیا نام تھا ہاکی والی, وہ جو ایک فلم تھی جس میں ہاکی کا کوچ ہوتا ہے, وہ تو کیا نام تھا, چک دے انڈیا. اس کے اندر وہ اپنی وہ گرلز ٹیم کا کوچ ہوتا ہے, تو وہ ان لڑکیوں کو نا بٹھا کے فائنل میچ سے پہلے ان کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس نا یہ 70 منٹ ہیں, اس 70 منٹ کے اندر جو ہے تم نے وہ کر دینا ہے کہ اپنی جان کی بازی لگا دینی ہے تم نے. سو آپ کا یہ جو 35 سے 40 منٹ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے نا, آپ نے اس کے اندر سب کچھ کور کر دینا ہے. یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا. شہباز شریف نے مجھے انٹرویو دیا الیکشن سے 2 دن پہلے. وہ انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے لیے جب میں جا رہا تھا تو مجھے اس بات کا پتا تھا کہ یہ 3 سال اب مجھے دوبارہ انٹرویو نہیں دے گا, یہ آئی نیو اٹ. اور جب وہ انٹرویو ختم ہوا نا تو آئی نیو کہ اب یہ 3 سال نہیں 5 سال مجھے انٹرویو نہیں دے گا. سو یہ دس از ہاؤ اٹ ورکس. مائی لاسٹ کوشچن, جی سنس ہمارے 35 منٹس کا ہو چکی ہے پوڈ کاسٹ, واٹ از دیٹ ون تھنگ that you feel happy about when you look at the youth today? I think the urge to get this country back on track, that urge is very, very strong. Very, very strong. But unfortunately, I think it's misguided. مجھے جو افسوس بھی ہے, جتنی مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ urge وہاں پہ موجود ہے کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ misguided ہے.
افسوس اس بات کا ہے کہ دے ڈونٹ ایون نو دیئر ہسٹری. افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سسٹم کس طرح چلتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں جہاں پہ سوشل میڈیا آیا ہے, جہاں پہ سوشل میڈیا نے آ کے ان کو اویئرنیس دی ہے, وہیں پہ اس سوشل میڈیا نے ان کے چند غلط نوشنس بھی ڈیولپ کروا دیے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو چور کہہ دیں گے, چور ہے وہ, اینڈ things will be resolved. Things will not be resolved by calling someone a چور, a ڈاکو اور لٹیرا یا گالیاں دینے سے ملک نہیں ٹھیک ہوگا. ملک ٹھیک ہوگا جب آپ ہیروئزم کے پیچھے, ہیرو ورشپ جو آپ کرتے ہیں وہ کرنا چھوڑیے, پریکٹیکلی بات کیجیے. مجھے خوشی ہوگی جس دن یہ یوتھ جو ہے خود اپنے آپ کو اس پولیٹیکل سفیر کے اندر لے کر آئے گی اور کہے گی ہم الیکشن لڑیں گے, ہم کچھ کر کے دکھائیں گے. مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں ارب پتیوں کو, جاگیرداروں کو الیکشن لڑتا ہوا دیکھتا ہوں, کیونکہ میری نظر میں یہ الیکشن فیئر ہے ہی نہیں. یہ ارب پتیوں کے درمیان ایک مقابلہ ہے, آپ کا ارب پتی جیتے گا یا میرے والا جیتے گا. اور جب وہ ارب پتی جیتے گا تو اس کو صرف اپنے اربوں کی فکر ہوگی, آپ کے ہزاروں کی کوئی فکر نہیں ہوگی یا آپ کے لاکھوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی. آپ اس کو جب آپ جا کے بتائیں گے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری سیلری جو ہے وہ 1 لاکھ ہے اور اس کے اوپر میں 15,000 روپے ٹیکس دیتی ہوں, اس کو 1 لاکھ روپے تو مطلب وہ اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے اس کے سامنے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو 15,000 کی اس کو کیا ویلیو ہونی ہے, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا. تو آپ کا پورا سسٹم یہ فلاڈ ہے. یہ ارب پتیوں کی ایک ریس ہے, ایک اسٹوپڈ قسم کی ریس ہے, جس میں نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ صحیح طریقے سے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ ہم اکثر ایجوکیشن میں, سوری ذرا بات لمبی ہوگی, مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ جناب ایک بچہ ہے جو اردو میڈیم سے پڑھا ہوا ہے اور ایک بچہ ہے جو لاہور گرامر یا ایچسن کالج یا بیکن ہاؤس سے پڑھا ہوا ہے, آپ ان دونوں کو ریس میں اکٹھے لا کے کس طرح کھڑا کر سکتے ہیں؟ ایجوکیشن سسٹم آپ کا ٹوٹلی طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہے. دوز بوائز اور دوز چلڈرن آلریڈی ہیو این ایڈوانٹیج. تو اسی طرح آپ کے الیکشن سسٹم کے اندر ہی ایک آدمی جو ارب پتی ہے, اس کا میرا یا آپ کا, ہم اس کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. ابھی جو آپ کا 2024 کا الیکشن ہوا ہے, وہ ایک ایم این اے کا الیکشن جو ہے وہ 12 سے 15 کروڑ روپے میں ہوا ہے. ایک بندے کا 12 سے 15 کروڑ روپے لگا. ہماری تو کل جائیداد اتنی نہیں بنتی, ہم کہاں سے مقابلہ کریں گے, کہاں سے اتنا پیسہ آتا ہے. تو یہ بس ہے. یہ سوری ذرا اندر کا سیاستدان, سیاسی وہ جو کامنٹیٹر ہے وہ جاگ گیا تھا, سوری. اچھا, کچھ پولز ہیں, آپ نے 1 ورڈ آنسر دینا ہوگا. کچھ میں آپ کو 2 آپشنس دوں گی, اس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا. Would you rather be able to talk to animals or speak all foreign languages? I would love to talk to animals. I've got 15 animals in my house. Oh, yeah. میں نے ابھی آتے ہوئے دیکھا تھا. یہ دیکھیں 2 تو یہ گھوم رہی ہیں. Would you rather have a rewind button of your life or a fast forward button? A rewind, definitely. Why? انسان کی زندگی کی چند غلطیاں ہوتی ہیں جو اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہے, جو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ وہ غلطی تھی, اسے ٹھیک کرنے کا موقع مل جاتا ہے. Would you rather have the ability to talk to machines or speak to the dead? Oh, speak to the dead, definitely. ہسٹری کے بارے میں پتہ لگے گا. کس نے مجھے غلط بتایا ہے, کتابوں میں کیا غلط لکھا ہے. نہیں, بہت سی ایسی پرسنالٹی, دیکھیں انٹرویو کرنے کا شوق ہے نا, جسٹ امیجن if you get the ability to interview dead people. They can tell you a lot of secrets. Yeah. Would you rather always be overdressed or underdressed? Always underdressed. I'm always underdressed, میرے خیال میں فارمل ڈریسنگ اتنی کر لی کہ تنگ آ گیا ہوں. Would you rather have power to teleport anywhere or read minds? Teleport anywhere. Traveler ہوں نا, اس وجہ سے. How many unread emails are there in your inbox right now? None. You read all of them? All of them. وہ جو نہیں چاہیے ہوتی ہیں نا, ان کو 1 منٹ میں جنک کی طرف اس کا فلٹر لگا دیتا ہوں, میرے پاس آتی ہی نہیں ہے. سو جو کام کی ہوتی ہیں وہ میں ساری پڑھتا ہوں. Rate your ability to keep secrets from 1 to 5. 1 to 5. 5 is the maximum. Depends کہ سیکرٹ کس کے ساتھ ہے. لائک فار ایگزامپل مائی وائف, I can never keep a secret from her. وہ میں نے اگر نہیں بھی بتائی ہوگی نا, پتہ نہیں میرے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کوئی بیپ بیپ کا بٹن ہے, وہ دیکھتے ساتھ ہی کہتی ہے سم تھنگ یو آر ہائڈنگ, بتاؤ کیا ہے. اب وہ کچھ بھی ہو, ایون ورک ریلیٹڈ بھی ہوگا نا, شی جسٹ گیٹس اٹ, اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دیر سم تھنگ دیٹ ہی از ہائڈنگ. تو I'll give myself about 4.5. Thank you so much for coming to our podcast, and it was lovely talking to you. بہت بہت شکریہ آپ کا.